تحریک انصاف کے ایم این ایز نے آج سندھ ہاؤس پر حملہ کیا، کارکنان ساتھ تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود حملہ کیا گیا۔ پھر وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، گرفتار ہو گئے، مگر شہباز گل نے دونوں ایم این ایز کو شخصی ضمانت پر رہا کرا لیا، اور اس کے بعد فواد چودھری نے حملہ آوروں کو بچے قرار دے دیا اور کہا کہ منحرف ایم این ایز کو کہیں اور شفٹ نہ کیا گیا تو تماشا لگا رہے گا۔ فواد چودھری نے یہی بات ٹویٹر پر بھی لکھی کہ سندھ ہاؤس ایک بہت ہی حساس علاقے میں ہے، جہاں چیف جسٹس ہاؤس، وزراء کالونی اور اہم رہائش گاہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوگوں کو کہیں اور شفٹ کر دیں، ورنہ پورا مہینہ تماشا لگا رہے گا، ہم کس کو روکیں گے۔ کیا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، کیا حکمت عملی ہوگی یہاں سے؟ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں۔ بلاول صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بلاول صاحب، آج جو کچھ ہوا، حکومت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کس کو روکیں گے، تو بہتر ہے کہ سندھ ہاؤس خالی کر دیں، ہارس ٹریڈنگ بند کر دیں، ورنہ ہم کس کو روکیں گے۔ تو یہ واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے اور زیادہ بدمزگی سیاست میں آتی رہے گی۔ کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس کو خالی کر دیا جائے؟ سب سے پہلے شاہ زیب، میں پاکستان کے عوام کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ختم ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے اپنا اکثریت کھو چکا ہے اور اپنا شکست نظر آتے ہوئے اب وہ دہشت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پارلیمان کے لاجز پہ پولیس کے تھرو حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اور آج انہوں نے سندھ ہاؤس پہ ایک حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ شکر الحمدللہ اس وقت جب ان کا حملہ ہوا ہمارے مہمان موجود نہیں تھے، اور اس لیے کہ کافی دن ادھر سندھ ہاؤس میں گزارے تھے، ہم نے پہلے سے سوچا تھا کہ وہ شاید کچھ دن کے لیے شفٹ ہو۔ But it doesn't change the fact that the Sindh House in Islamabad, which is the property of the people of Sindh, was attacked in a coordinated plan between the police, between elected MNAs of PTI and their office holders. This is an act of terrorism and we will be filing an FIR along those lines. ایف آئی آر اور مقدمہ کا معاملہ ضرور ہوا تھا، مگر ایم این ایس کو ظاہر شخصی ضمانت پر رہا کرا لیا گیا، مگر آپ یہ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس قسم کی بدمزگی نہ ہو، سینسٹیو ایریا ہے تو ایم این ایس کو وہاں سے موو کیا جائے؟ سر، ایم این ایس کا حق ہے، وہ جہاں جی چاہے وہ رہے۔ خاص طور پہ ہمارا سندھ ہاؤس میں وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے روم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت کون ہوتے ہیں ہمیں کہنا کہ ہم کہاں رہیں؟ Who the hell are they؟ ہمارا حق ہے، ہمارا ایم این ایز کا حق ہے کہ وہ جہاں جی چاہے رہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارا آئین کے تحت، ہمارا قانون کے تحت، ایک مدرن ریاست ہونے کے تحت، کہ وہ وائلنس استعمال کرے اور وہ حملہ کرے یا کسی گھر پہ یا کسی گورنمنٹ کا ادارہ پہ۔ ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، ان کی اس قسم کے حرکتوں کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم عدم اعتماد خان صاحب کے سامنے لے کر آئیں گے، ہم نے وہ ثابت کر دیا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم تاریخ رقم کر کے اس کو عدم اعتماد کے تھرو، جمہوری ہتھیار کے تھرو اس غیر جمہوری شخص کو گھر بیچ دیں گے۔ عدم اعتماد کی طرف آنے سے پہلے ایک اور حکومت کا اعتراض ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی ایم این اے کو سندھ ہاؤس میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت ایک گڑھ بن گیا ہے، جہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پر کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں ایم این ایز کو۔ اب اتنے سارے ایم این ایز اگر وہاں موجود ہیں، یہ سارے ضمیر کی آواز پر تو نہیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت گرانے کے لیے غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے، جس کے لیے پیسے چلائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے کارکنوں کو نہیں روک سکتے۔ ایک تو یہ حکومت کا اپنے ایم این ایز پہ اس قسم کا شک کرنا تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور حکومت نے 3 سال میں ایک سچ نہیں کہا، 3 سال سے اس ملک سے جھوٹ کہا، اس ملک کے عوام سے جھوٹ کہا، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب کیا یہ سجیسٹ کر رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیسہ خرچ کر رہی ہے نون لیگ کا وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے؟ کم آن، اگر اپنی جھوٹ کہنا بھی ہے تو ایسا جھوٹ بولے جو لوگ مان سکے۔ آپ مجھے ایک آدمی بتائے، ایک ممبر بتائیں جو آپ نے کل اپنے سکرینز کے سامنے دیکھے، جو پچھلے 3 سال سے اس حکومت کے ناانصافی پہ، اس حکومت کا ناکامی کے، اس حکومت کے نالائکی پہ اپنے آواز نہیں اٹھا رہے تھے، مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ تو ان کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد میں شریک ہو، اپنا ووٹ استعمال کرے۔ وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم دھمکی دے رہا ہے، ملک کے وزیر دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو ہم ان کے ووٹ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نہ صرف غیر جمہوری کام ہے، یہ غیر آئینی
آئینی کام ہے. ہمارا آئین کا آرٹیکل 6 is very very clear کہ any use of force or show of force to abrogate or undermine the constitution of Pakistan comes under article 6 of the constitution. اور یہ وہی کرنے جا رہے ہیں. آج بھی ان کا شو آف فورس تھا, پولیس کے تھرو انہوں نے پارلیمانی لاڈجز پہ حملہ کر کے شو آف فورس کیا. اور جو دھمکی خان صاحب 27 فیبری کا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ممبر نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے تو ان کے کارکن کے بیچ سے جانا پڑے گا, وہ بھی ایک تھریٹ ہے یوز آف فورس کا. ہم جمہوری لوگ ہیں, پر امن لوگ ہیں, ہم نے اپنے آئینی حق استعمال کیا. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئے, اور حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ ہمارے سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے ہمیں ناکام کروا دے. اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ لاکھوں لوگ کی بات کرنے کے بجائے اپنے چند کارکن کو بیچ کے کسی حکومت کے ادارہ پہ حملے کرنے کے بجائے وہ 172 اس دن پروڈیوس کرے, آج پروڈیوس کرے. نہیں کر سکتا ہے تو پھر استعفیٰ دو. اس قسم کا غیر قانونی کام کرنا, گنڈا گردی کرنا, یہ پاکستان کی توہین ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ کا توہین ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. مگر جیسا آپ نے کہا کہ کوئی یقین کر سکتا ہے اس بات پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا وزیر اعظم بنانے کے لیے پیسے چلائے گی, تو اسی وجہ سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس بات پر کیسے یقین کیا جائے کہ جو ہسٹری ہے آپ کی اور نون لیگ کی, اور بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے, حال میں بھی جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے, پیپلز پارٹی کو کیا ہوا ہے کہ اتنی آگے جا کے نون لیگ کا وزیر اعظم بنانے کے لیے ایفرٹ کرے گی؟ پیپلز پارٹی کا اس سب میں کیا گین ہے, یا کوئی اشارہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ سب کر رہی ہے؟ پاکستان کی گین ہے, پاکستان کی عوام کی گین ہے, جمہوریت کی گیم ہے, سلیکٹڈ نظام کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. یہ میرا 3 سال کا محنت ہے. میں نے 3 سال کے لیے محنت نہیں کی کہ اس سلسلے میں خود وزیر اعظم بنوں. میں نے 3 سال کے لیے جدوجہد کی کہ یہ غیر جمہوری شخص ہے, یہ سلیکٹڈ شخص ہے. سارے اپوزیشن کو ایک پیج پہ آ کے غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہیں, جمہوری ہتھیار استعمال کرو, عدم اعتماد لے کر آئے. اور یہ عدم اعتماد کے تھرو جو ہم 100 جلسز ایک طرف اور ہمارا ایک یہ عدم اعتماد کے کارڈ ایک طرف, اور شکر الحمدللہ اب پورا قوم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ہم مل کے اس مقصد کی طرف چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے سلیکشنز جو ہوئے ہیں ان کا ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ریگنگ کروانے کے لیے ریفارمز 2018 سے بعد کروائی ہیں, الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے, RTS پلس EVMs کے تھرو زبردستی مسلط ہم پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان سارے چیزوں کو عدم اعتماد کے بعد الیکٹورل ریفارمز کے تھرو حل کر کے نیا الیکشنز کی طرف بھرنا چاہیے. ویسا مگر ظاہر جب نون لیگ کی حکومت کا ڈکلائن شروع ہوا اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار تھا. جس طریقے سے بلوچستان میں ان کی حکومت گری اس وقت پیپلز پارٹی نے اون کیا, مگر جب آج سوال ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی. تو آج جو آپ کر رہے ہیں, کہیں آج بھی نون لیگ اور آپ وہی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹ آف چینج ہیں ہم, مگر ایجنٹ آف اسٹیٹس کو تو نہیں بن رہے ہیں جس طریقے سے ایک اور حکومت کو گرانے جا رہے ہیں؟ سر ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے. جہاں تک بلوچستان کا واقعہ تھا, I don't want to reopen that topic. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک MPA نہیں تھا بلوچستان اسمبلی میں. یہ جو ہمارا عدم اعتماد ہے, چاہے وہ بلوچستان کے انسداد ہو یا پاکستان کا تاریخ بھرا ہوا ہے, اس میں واضح فرق ہے. یہ ایک پولیٹیکلی لیڈ آرگینک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں, ایک تسلسل کے نتیجے میں ہم اس پوائنٹ پہ, اس موقف پہ آئے ہیں. یہ حکومت ہمارا مقابلہ جمہوری انداز سے نہیں, ووٹوں کے انداز سے نہیں, دھمکیوں سے, وائلنس کی تھریٹ سے, حملے سے کر رہے ہیں. آپ خود وٹنس ہیں, گواہ ہو کہ کس طریقے سے پچھلے 3 سال میں نہ صرف سیاسی آزادی مگر میڈیا کا آزادی, عوام کا آزادی, عوام کے معاشی حقوق پہ حملے ہوئے ہیں. اگر ہم اب
یہ کام نہیں کرتے تو ہم کب کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہم اپنا لیگیسی بھی رکھتے ہیں اور وقت کی صورتحال کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا متفق پورا اپوزیشن کا, پاکستان کے عوام کا یہ خیال ہے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز کروا کے ایک آرگینک حکومت جو عوامی نمائندے واقعی ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے کہ حکومت چلائے, ملک چلائے, اور اگر ان کا وہ عوام کے نمائندے ہوں گے تو ان کے پاس وہ لیجٹمیسی ہوگا, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی قائم کر سکیں گے, ہمارا معاشی حالات کا مقابلہ کر سکیں گے, فارن پالیسی کا ایشوز کو حل کر سکیں گے. اگر ہم اس غیر جمہوری شخص کو چلنے کی اجازت دی تو وہ مزید آپ کے میڈیا کا آزادی پہ حملہ کرے گا, وہ مزید عوام کے معاشی حالات کو بدتر کی بدترین کی طرف لے کے جائیں گے, وہ مزید جمہوری حقوق پہ حملے کریں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک وجہ بتائے کہ ہم خان صاحب کو وزیر اعظم رہنے دے, ایک اور دن کے لیے بھی رہنے دے. صاحب کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرنے دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر مجھے وقت دیا جاتا تو میں چیزیں بہتر کرنے جا رہا تھا. تو 5 سال اگر ایک حکومت کو مل جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس یہ جواز نہیں رہے گا کہ جی مجھے 5 سال نہیں ملے اس لیے میں ڈیلیور نہیں کر سکا, اور آپ کے پاس یہ تنقید کا موقع ہوگا کہ ان کو 5 سال ملے تھے پھر بھی نہیں ڈیلیور کر سکے. آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل ہی درست ہے, ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے, آپ مجھے موقع دے اس سوال کا جواب دینا. پاکستان کا تاریخ آپ کے سامنے ہے, ہمارے سامنے ہے. جو آج ہم حملے کر رہے ہیں, جمہوری حملہ کر رہے ہیں, عدم اعتماد کے تھرو, ووٹ کے تھرو اس وزیر اعظم کو ہٹانے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک دوسرا طریقہ اپنایا گیا ہے, حکومتیں کو گرانا, حکومتیں کو ختم کرنا. میں نہ کالا کوٹ پہن کے عدالت کے سامنے پہنچا ہوں, میں نہ گیٹ 4 پہ کٹکٹا رہا ہوں, میں پارلیمان میں جا کے اس شخص کا مقابلہ کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا انتقام ہوگا کہ ہم اس سلیکٹڈ نظام کو جمہوری طریقے سے ہٹائیں. جہاں تک پاکستان کی تاریخ ہے اس کو ہم نے درست کرنا ہے. درست کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہم اس غیر جمہوری شخص کو 5 سال بھی مکمل کرنے دیں جس انداز سے اس نے الیکشن ریفارمز نہیں, الیکشن ریگنگ ریفارمز کروائے ہیں, اسی طریقے سے 2023 کے الیکشنز پھر سے اس کو دھاندلی کرنے کی اجازت دے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے عوام کا فائدہ میں ہے, پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہے, اور یا پاکستان کی معیشت کے فائدہ میں ہے. خان صاحب کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہے گا, ہم اس کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو, کوئی کرائسس سچویشن بن رہا ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے, کوئی تیسرا فورس پرووک ہو جائے, ہم اس کو جمہوری طریقے سے پہلی بار پارلیمان سے تھرو ایک وزیر اعظم کو ہرا کے گھر بھیجیں گے. کوئی غیر جمہوری طریقہ, کوئی ان ڈیموکریٹک طریقہ نہیں اپنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یہ ریکارڈ کرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, عوامی نیشنل پارٹی, بلوچ نیشنل پارٹی, بہت سے جو ہمارے اتحادی ہیں, اور a few good men came together to save Pakistan from a regime that has resulted in the rot of our country's democracy, economy, foreign policy and our society as a whole. ویسے مگر اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظاہر کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ. اتحادیوں کو بھی جب آپ جاتے ہیں تو ایم کیو ایم آپ پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے, نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی گارنٹی مانگتی ہے. قاف لیگ نون لیگ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور زرداری صاحب کی گارنٹی مانگتی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں کہ جو وعدے آج کر رہے ہیں اور دوسرے سے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی, اس پر عمل کر لیں گے کیونکہ آپ دونوں کی آپس میں ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, ہمارا جو انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رہا ہے, اور میں نے ایم کیو ایم کے ہر جو مطالبہ ہمارے سامنے رکھا گیا وہ مان بھی چکے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کام کریں, نو میٹر واٹ ہیپنس ان دس عدم اعتماد. دس از دا سیکنڈ ٹائم آئی ایم سیئنگ دس آن ریکارڈ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی پروگریس کے لیے, ہمارا صوبہ کی پروگریس کے لیے اور کراچی کی پروگریس کے لیے جتنا ہم مل کے کام
کام کر سکتے ہیں ہمارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، وہ اس پورا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا۔ جہاں تک بھروسہ کی بات ہے، ہمارا ایسے کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ایم کیو ایم کے اوپر بھروسہ ہے اور ایم کیو ایم کا ہمارے اوپر بھروسہ ہے۔ جس سٹیٹمنٹس کہ آپ ریفر کر رہے ہو، میرے خیال میں ہمارے طرف سے اور ان کی طرف سے اس میں کلیریفیکیشنز بھی آئے ہیں۔ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا ڈے کہ when they are ready to sign this agreement with me and we can announce publicly that the Pakistan People's Party and MQM Pakistan are forming a partnership for a working relationship for the progress of Karachi, for the progress of Sindh and for the progress of Pakistan۔ جہاں تک کیو لیگ کی بات ہے، ان کا ماضی ہے 25 ایئرز سے کیو لیگ اور نون لیگ کا ایک تاریخ ہے، لیکن ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ساری جماعتیں ایک بڑا مقصد کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا مفاد میں ہے، ملک کا مفاد میں ہے کہ یہ ایک شخص جو کسی سے نہ اپنے اتحادیوں سے، نہ اپنا ناراض ممبرز سے، نہ اپوزیشن جماعتوں سے 3 سال سے بات کرنے کو تیار تھا، نہ ہم سے بات کیا آئی ایم ایف کے پالیسی پہ، نہ ہم سے بات ہوا کشمیر پہ جو حملہ ہوا، نہ ہم سے اس پورے سلسلے میں کسی ایک قومی ایشو پہ، افغانستان ہو گیا، دہشت گردی کے واقعے جو پھر سے آ رہے ہیں، ٹی ٹی پی سے جو ڈیل کرتے ہیں، کسی ایک موقع پہ اس نے نہ ہم سے بات کیا نہ اپنے اتحادیوں سے بات کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس حد تک کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ جی ہم ہر کسی کے ساتھ بیسٹ فرینڈز تو نہیں ہیں، لیکن اس حد تک تو ہمارا کمفرٹیبل لیول ہے کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز پہ بات کر سکتے ہیں اور نیا الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو پاکستان کے عوام فیصلہ کرے۔ مگر کیا اس پہ بھی کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے یا کوئی روم موجود ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے، عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہے، یعنی -1 کی بات کی آلموسٹ۔ قاف لیگ نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ آج تحریک انصاف کی ایم این اے کراچی سے نجیب ہارون صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ سائیڈ میں ہو جائیں عمران خان صاحب تو تحریک انصاف کی حکومت چلے۔ کیا یہ آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری حکومت کو ہی گھر جانا ہوگا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ جہاں تک I just like to point out کہ اگر یہ جو ان کا پیسہ کے الزام میں کوئی سچ ہوتا تو ان کا اپنا ایم این اے کراچی سے ان کے اپنے اتحادی اور اس قسم کی بات نہیں کر رہے ہوں گے نا۔ ان کا اس قسم کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا بھی صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور یہ وہ شخص عمران خان ہے، یہ غیر جمہوری شخص جو غیر جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلا رہا ہے اور غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں نے پہلے دن سے واضح کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں میجورٹی میں ہے وہ ہمارا مسلم لیگ نون ہے، قائد حزب اختلاف شہباز شریف ہے، تو اس کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ اپنا وزیر اعظم کے نمائندہ سامنے لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ نہیں لے کر آئے گی، اور انہی اسمبلیوں سے وقت پورا کریں، یا پھر ایسا کچھ ہے کہ سندھ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے اور سندھ حکومت پنجاب بھی تبدیلی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کرے مگر مرکز میں الیکشن ہو جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں ہر جگہ 5 سال پورے ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہے، اور میرا خیال میں، میرا پارٹی کا خیال میں جتنا جلدی ممکن ہے ہمیں وہ الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نیا صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہ اس حکومت کو، عمران خان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال میں جو بھی نیا حکومت بنے گا ان کو کوئی لانگ ٹرم مینڈیٹ ہوگا، ان کا شارٹ ٹرم مینڈیٹ الیکٹورل ریفارمز تک محدود ہوگا، اور جو بھی ہمارا اپوزیشن کے اتحادی، جو بھی ناراض ممبرز ہمیں جوائن کریں گے عدم اعتماد کے بعد، یا حکومت کے آج کے جو اتحادی ہیں اگر کل وہ ہمارے اتحادی ہوں گے تو ہم سب مل کے یہ فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں مہینے ہیں، ہفتے ہیں، کتنا ٹائم ہے کہ یہ سب چیزیں اور جلدی سے الیکشن کی طرف جائیں؟ میرا سوچ میں، میرا نظر میں الیکٹورل ریفارمز کے لیے کچھ مہینوں ہی ضروری ہوگا، اس سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب نے نیشنل گورنمنٹ کا کہا ہے، مائنس پاکستان تحریک انصاف، آپ بھی اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ایک طرف رکھ کے تمام جماعتیں 5 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں؟ یہ
5 साल की बात पे हमारा आपस में कोई मुशावरत नहीं हुआ। कल अपोजिशन लीडर का एक मीटिंग है पार्लिमानी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, उस पर कुछ शायद बात हो। हमारा जहाँ तक बात हुआ है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, और वो 5 साल के लिए नहीं, वो इस दौरान के लिए, इस पीरियड के लिए, जब तक हम इस मुल्क के लिए साफ़ और शफाफ इलेक्शंस का बंदोबस्त नहीं कर सके। और आपको लगता है कि कोई ये नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग, बस इस पे हमारा तबसरा नहीं हुआ है अभी। मगर आपको लगता है आइडिया कोई हकीकी मायनों में इसको अमली जामा पहना सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट तो करेंगे नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल है आइडिया कि इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ें मगर नेशनल गवर्नमेंट बनाने की नीयत से लड़ें। नहीं, I think that it is very important for us to run an election. Whether it's People's Party, whether it's Noon League, whether you're Tehreek-e-Insaf, go back to the people of Pakistan, put your ideas forward. हम अपना मंशूर पाकिस्तान के अवाम ने सामने लेकर आए, और जो वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे फिर उनका ज़िम्मेदारी होगा कि वो हुकूमत बनाएं। उस हुकूमत के बनाने के लिए वो तो उस वक्त का बात होगा कि आप किसके साथ बात करेंगे या नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब का राय होगा कि एक कौमी हुकूमत होना चाहिए। इस बात पे हम अपने जमात में ज़रूर ज़ोर देंगे, सोचेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हमारा जो बंदूक के निशान पे हैं वो सिलेक्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि जमहूरी हथियार, गैर जमहूरी हथियार नहीं, जमहूरी हथियार अपना के गैर जमहूरी शख्स को हटाया जाए। सब फिर आपको ये नहीं लगता जब आप उनसे कह रहे हैं कि अपनी तादाद पूरी करें, 10 लाख लोग सड़कों पर ना लेकर आएं, तो आप पीडीएम को क्यों नहीं मशवरा देते कि भी आप भी अपना लॉन्ग मार्च छोड़ें, अब 28 तारीख को अपनी तादाद पूरी करें, कन्फ्रंटेशन का माहौल हो जाए, और ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के अंदर फैसला साजी तक बात ही ना जाए और चीज़ें डीरेल हो जाएं, डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। इसलिए उनका फोकस होगा जी 172 लोग हमने बस पूरे करने हैं जब भी इजलास होगा। अपोजिशन का पूरा फोकस तो इसी पे है कि हम अपना मेंबर्स पूरा करें, और ये खान साहब का प्रोवोकेशन है कि इसने ऐलान किया है कि अदम एतमाद का वोटिंग का एक दिन पहले वो डी चौक में जलसा कर रहा है। जैसे मैंने पहले समझाया, मैं समझता हूँ कि खान साहब का ये ऐलान आर्टिकल 6 के अंदर आएगा। अगर वो कोशिश करेगा कि बाय शो ऑफ फोर्स और बाय यूज ऑफ फोर्स ही वांट्स टू अंडरमाइन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक पीडीएम की मार्च है, ये तो पहले से तयशुदा था, उनका डेट्स भी पहले से तयशुदा था, उनका तैयारी भी पहले से चल रहा था। और अगर खान साहब इतना प्रोवोकेटिव मूव लेंगे तो आप फिर पीडीएम से कि कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना प्रोवोकेटिव बयान देने के बाद वो पे एक कदम पीछे हटे। हमारा जमात में इस पॉइंट पे मशवरा हो रहा है, और मेरे ऊपर भी बहुत ही प्रेशर है। मेरा सिंध सदर ने मुतालबा किया कि मैं सिंध से जुलूस निकालूं, मेरा पंजाब सदर ने मुतालबा किया है कि मैं गुजर खान से जुलूस शुरू करूं, मेरा पख्तूनख्वा का सदर ने मुतालबा किया है कि मैं पेशावर से जुलूस शुरू करके इस मार्च में हिस्सा दूं, मेरा आज़ाद कश्मीर का सदर ने मुतालबा किया है कि मैं आज़ाद कश्मीर से रैली निकाल के इस मार्च में शरीक हो। हम अपना पार्टी में ज़रूर मशवरा करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमारा जो एम है, वो ये अदम एतमाद है। अपोजिशन कॉन्फिडेंट है, काम है, हम जानते हैं कि हमारा तादाद पूरे हैं, और जब आपकी गिनती पूरी है तो आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस अमल दाखिल में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत को जो हमारा ना सिर्फ मशवरा है मगर मुतालबा है कि फ़ौरन आप अदम एतमाद लेकर आए, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला करे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। सिंध हाउस खाली करने के हवाले से वो कह रहे हैं कि MNAs का हक है कि वो सिंध हाउस में रहें, तहफ़्फ़ुज़ में रहें। नून लीग इस सारे के सारे मामले में क्या सोच रही है, उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस्लामाबाद में मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं, आला सतह की मुलाकातें हो रही हैं। अचानक MQM हो, काफ लीग हो या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हमें नज़र आया है कि डिमांड आ रही है कि हुकूमत चले और वज़ीर आज़म पीछे हट जाएं। क्या हो रहा है इस्लामाबाद से? सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। सर ज़ाहिर नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, किसी ने मुतालबा नहीं किया है, ना कोई पोजीशन ली है। क्या कुछ है इसके पीछे कि अचानक MQM काफ लीग बात करें, फिर तहरीक इंसाफ से भी एक MNA बात करें कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चले? अचानक ज़ाहिर रिवायत है पाकिस्तान में -1 की, अब इस हवाले से भी बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है ऐसा?
نہیں دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے تو 100% تو اس کو نہ مسلم لیگ نون ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور جماعت ایکوموڈیٹ کر سکتی ہے. میری معلومات کے مطابق آج بھی مسلم لیگ نون نے 3 MNAs جو پی ٹی آئی سے آنا چاہ رہے تھے ان کو معذرت کی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو باقی پی ٹی آئی بچے گی تو اس کا بھی تو کچھ کرنا ہوگا. تو یہ جو کچھ لوگ اس کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ اتحادیوں کا بھی ڈیمانڈ ہے اور پارٹی کے اندر سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی خراب طریقے سے خاتمہ ہو تو وہ عمران خان صاحب کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دے. باقی جہاں تک میری معلومات ہے تو اپوزیشن کا معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنا اسکرپٹ بنایا ہوا تھا. صاحب مگر یہ جو اسکرپٹ ہے اس میں اتحادی تو ابھی تک کچھ کمٹ نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور یہ جو MNAs ہیں اس کے لیے حکومت راستے ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ووٹ نہ ڈال سکیں یا پھر ڈی سیٹ ہو جائیں، یا پھر انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کھڑے رہیں گے MNAs یا ادھر ادھر ہو جائیں گے؟ جو آج سندھ ہاؤس پر حملہ ہوا اس کے بعد ادھر ادھر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ مثلا کل سے MNAs سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد تو تعداد آج اور بھی بڑھ گئی تھی. آج مثلا تینوں جماعتوں کے اپوزیشن کے ساتھ مزید لوگوں نے رابطے کیے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوف ان لوگوں کو واپسی پہ مجبور کر لے گا. دوسرا، میری معلومات کے مطابق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلم لیگ قاف کے ساتھ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں. چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور اس میں نون لیگ اور ان کے مابین زرداری صاحب اور مولانا صاحب گارنٹر ہیں. اور دوسری طرف MQM کے ساتھ بھی زرداری صاحب کے نہ صرف یہ کہ معاملات طے پا چکے ہیں بلکہ ابھی وہ ان کی قیادت کراچی واپس آ کے جو تو کچھ طے ہوا ہے اس کو عملی شکل دینے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے تو اس کے گارنٹر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف ہے. اس لیے معاملہ اتنے آگے جا چکا ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور مگر صاحب یہ جو ریورسل ہے اس کی جگہ ایسا نہ ہو کہ بات پارلیمنٹ تک جائے نا، کیونکہ حکومت تو اب کہہ رہی ہے ہم 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم 24 تاریخ سے رواں ہوں گے، تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے جس کی وجہ سے کوئی خطرناک ہی صورتحال نہ ہو جائے اور سسٹم ہی نہ ڈی ریل ہو جائے. یہ پارلیمنٹ تک جائے گی بات آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ جو کچھ بھی صورت بنے تو وہ عمران خان کے لیے پھر مزید خطرناک ہو سکتی ہے. میرا تو ایک یقین ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کا ڈیمانڈ تو یہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بڑی بڑی آفرز بھی کر چکا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اسی طرح کی مداخلت کی جائے جس طرح کے ماضی میں ہوتی رہی. اور آخری جو اس سلسلے میں انٹریکشن ہوا ہے تو میری معلومات کے مطابق اس میں ادھر سے معذرت کی گئی ہے کہ جی نہیں، ادارے اپنا صرف آئینی رول ادا کریں گے. اب یہ جو صورتحال عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اور اب اس کو نام بھی دے دیا کہ وہ مارچ جو ہے امر بالمعروف کا ہوگا، تو اپوزیشن اپنے مارچ کو نہیں علی المنکر کا نام دے سکتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں پی ٹی آئی سے 2 قدم آگے ہوں گے نہیں علی المنکر میں. تو یہ صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ریاست کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ عدلیہ بھی ہے اور وہ باقی بھی کہ وہ اسلام آباد میں اس طرح کا میدان سجنے دے. تو لیکن اگر وہ میدان سجتی ہے تو بھی اس میں عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا اور ملک کا تو ہوگا ہی، تو لیکن اس سے وہ بچ نہیں سکتے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری طرف معاملہ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نقصان تو انہی کا ہوگا، اس سے وہ بچ نہیں سکتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ریاست کے ادارے وہ صورتحال ڈیولپ ہونے دے گی. بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی. اب حکومت قانونی راستہ بھی اختیار کر رہی ہے، سپریم کورٹ بھی جا رہی ہے، اراکین کو کہہ رہی ہے کہ انہیں تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو اس ممبر کو شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا اور ان کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس بھی موو کیا جائے گا. شو کاز نوٹسز کے اوپر ڈرافٹ کے اوپر کام جاری تھا. میں اس میٹنگ سے جانے کے بعد انشاءاللہ آج شام کو شو کاز نوٹسز پہ دستخط کر دوں گا اور وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیے جائیں گے.
اور اس میں سے جو اپنے فیصلے کے اوپر ظاہر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وہ شو کاز کے جواب کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. آج ہم نے یہ بحث چل رہی تھی کہ آرٹیکل 63A میں کیا ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ پہلے یا نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ہم نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ ہارس ٹریڈنگ آئین الاؤ کرتا ہے یا نہیں الاؤ کرتا. یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے کیا یہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا یہ تا عمر بین جو ہے اس میں آئیں گے. اور یہ ریفرنس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ منڈے کو فائل ہو جائے گا. ایک طرف اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع کریں گے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کر کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیں. یعنی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اراکین نے علل اعلان مان لیا ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, ان پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہو گیا ہے, اس لیے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ صرف اظہار کرنے پر اراکین پر فلور کراسنگ کی کارروائی کی جا سکتی ہے اور کیا انہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے شو کاز نوٹس جاری کر کے ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ عائشہ گل علی کے کیس میں واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ زبانی طور پر مستعفی ہونے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک تحریری طور پر رکن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جاتا. اس لیے عدالت آرٹیکل 63A کے تحت یہ قرار نہیں دے سکتی کہ عائشہ گل علی نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت کا موقف کس حد تک قانونی طور پر درست ہے, اس حوالے سے ہم نے قانونی ماہرین کے سامنے سوال رکھے کہ کیا منحرف اراکین کے خلاف ووٹ ڈالنے سے پہلے آرٹیکل 63A کے تحت فلور کراسنگ کی کارروائی ہو سکتی ہے, اور اگر اس پورے عمل کے بعد کارروائی ہوئی بھی تو نااہلی تا حیات ہوگی یا پھر وہ الیکشن لڑ پائیں گے. دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا. نہیں دیکھیں, خلاف ووٹ دینا جو ہے وہ ایک مختلف بات ہے, پارٹی سے ریزائن کر دینا ایک مختلف بات ہے. ان لوگوں نے پارٹی سے ریزائن تو نہیں کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ظاہر ہے اپنی جو بھی وجوہات بتاتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ ایک خاص طریقے سے ووٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا ہو, اس لیے 63A1 کا یہاں اس صورت پہ کوئی اطلاق نہیں ہے. آئین اجازت دیتا ہے ایک عمل کی اور کہتا ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں اس تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ عمل آئین نے متصور کیا ہے تو وہ عمل بذات خود تو ایک میں سمجھتا ہوں 63(1) جو F ہے جہاں تاحیات نااہلی کی بات کی گئی ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تاحیات نااہلی اب ہمارے سامنے ہے, تو اس کا اطلاق تو نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے بہرحال ایک علیحدہ کارروائی کرنا پڑے گی, ایک علیحدہ پٹیشن فائل کرنا پڑے گی. اور جب ایسا ہوگا اور اگر ایسا ہوگا تو پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اگر ایک شخص اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو کیا وہ ایک ایسی بدعہدی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کو صادق امین نہیں تصور کیا جا سکتا اور وہ نااہل قرار پائے گا. یہ بالکل ایک مختلف معاملہ ہے. نشست سے محروم ہو جانا ایک بات ہے اور تاحیات نااہل ہو جانا یا کسی خاص مدت کے لیے نااہل ہو جانا ایک بالکل مختلف بات ہے. یہاں اس وقت بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس کو ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے, اس کا جواب ہے نہیں. اور اگر وہ ووٹ دیتا ہے پارٹی ہدایت کے خلاف تو پھر کیا ہوگا, وہ آئین میں دیا گیا ہے, اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے, وہ اپنی نشست سے محروم ہو سکتا ہے. یا تاحیات نااہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے. جب سے یہ نو کانفیڈنس کا معاملہ شروع ہوا ہے, حکومت کے وزراء آئین کی واضح پروویژنز کی خواہشات سے مبنی سیاسی تشریح کر رہے ہیں. میری نظر میں دیکھیے 63A1A جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی سے ریزگنیشن دے دیا ہو یا ریزائن کر دیا ہو, اب اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی کر دی ہے عائشہ گل علی ورسز عمران خان میں. انہوں نے کہا ہے کہ اسپیچز میں, اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کہہ بھی دیں کہ ہم نے ریزائن کر دیا ہے, ویسے یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کس نے کہا ہے کہ ہم نے پارٹی سے ریزائن کر دیا, لیکن سپریم کورٹ نے کہا اگر آپ نے وربلی کہہ بھی دیا ہے وہ ناکافی ہے, آپ نے پارٹی ہیڈ کو ریٹن ریزگنیشن دینی ہے, پھر 63A1A جو ہے وہ کک ان کر سکتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ پروسیجر وہی ہوگا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ڈیکلریشن شو کاز کے بعد اسپیکر کو دیں گے, اسپیکر آگے الیکشن کمیشن کو دیں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا ڈی سیٹنگ کا. آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اس وقت کے لیے اور آپ پھر الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہی پریکٹس بھی رہی ہے.
تو اس پہ کیونکہ ایک ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی طرح انٹرپریٹ کیا تھا، تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہاں کیا کہتا ہے. لیکن میری نظر میں پاسٹ پریکٹس بھی یہی رہی ہے، اور اس میں 62(1)(f) کی اگر آپ کمپیئر کریں یہاں پہ اس میں شاید گنجائش کم ہے، کیونکہ صرف یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی سیٹ لوز کر دیتے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں یا آپ آئندہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے جب تک کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کر دیں خلاف، کیونکہ اگر کسی نے انٹینشن کا اظہار بھی کیا ہے تو کوئی چیز امر مانے نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک اپنا مائنڈ نہ چینج کر لے اور ووٹ خلاف نہ ڈالے. تو اس لیے جب تک ایک ایکٹ نہ ہو جائے جس کے بارے میں آئین نے کہا ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، تب تک اس کے خلاف ڈی سیٹ ہونے کی پروسیڈنگز نہیں شروع ہو سکتی. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ ڈسکوالیفائی غلط استعمال ہو رہا ہے. آرٹیکل 63A میں ڈسکوالیفیکیشن کی کہیں بات نہیں ہوئی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی ڈیفیکشن جو ہے جس کا ڈیکلریشن جو پارٹی ہیڈ دے گا اگر اس کو انڈورس کر دیتی ہے الیکشن کمیشن تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے کی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں ہے. اس سے اس کو اگلے الیکشن لڑنے کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ صرف وقتی طور پر ڈی سیٹ ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.